نبیوں کی تمام نبیوں کی سیرہ یہی ہے, تمام نبیوں کی سنت. اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بتائی نا. فرعون کو کس سے لڑوایا؟ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام کو کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ بھی تو کہتے تبلیغی مشن شروع کرو بھائی, قبطیوں کے تبلیغی جماعت شروع کر دو. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا سیدھا فرعون کے پاس جاؤ. دینی گھرانوں میں ٹیلنٹ اور سکل کی وہ پوٹینشیل ڈیولپمنٹ نہیں کی جاتی جو لبرل گھرانوں میں کی جاتی ہے. ماننا پڑے گا, لیٹس بی آنیسٹ ہیئر. اوکے, صاف ستھرے بچے بچی ہیں ہمارے دینی گھرانوں میں, صاف ستھرے. مطلب you are going to find the finest women and the finest boys in terms of their intent, their cleanliness of their soul. مگر دنیا کی فیلڈ میں ڈالیں گے تو دینی حجابی بچی یا داڑھی والا صاف ستھرا معصوم بچہ وہ اپنی نائیویٹی میں مارا جاتا ہے. اس کا وہ ایکسپوجر نہیں ہے, اس کے وہ پر نکلنے نہیں دیے گئے کہ دنیا میں بھی تم نے تو دنیا کے فاتح بننا ہے تم نے. سو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نظام پہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہر بندہ اللہ کو سمجھ سکے. سو ہوتا کیا ہے, وہ لبرل بچہ جتنا بھی ہے نا, جتنا بھی لبرل, کیوں میں لفظ یوز کرتا ہوں ایون تو میرے سے لبرل کوئی نہیں ہے, مگر جس کو زبان زد عام میں لبرل کہا رہتا ہے کہ دین سے وہ الرجک ہو چکا ہے, تو وہ دنیا میں پر پھیلا کے اڑا ہے. پاکستان میں چلیں کم ہے مگر دنیا میں تو ہے نا. سو ایک ریلیجیس بچے کی لڑائی دنیا کے اوپر, جب دیکھیں وقت کے فرعون کو تو تابع کرنا ہے نا ہم نے, جو وقت کے فرعون کو تابع کرے گا نظام وہ لے کے آئے گا. یہ بیسک اصول ہے. نبیوں کی تمام نبیوں کی سیرہ یہی ہے, تمام نبیوں کی سنت. اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بتائی نا. فرعون کو کس سے لڑوایا؟ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام کو کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ بھی تو کہتے تبلیغی مشن شروع کرو بھائی, قبطی تمہیں آزاد کروا دیے, تبلیغی مشن شروع کرو. سوری, تمہیں قبطیوں میں پیدا کر دیا, اب وہ غلام بنا دیے گئے. تم ان کی, دے نو یو, دے لو یو, تم باقی پرنس ہو, تمہارے پاس کافی ساری پاور ہے اس وقت, تو قبطیوں کے تبلیغی جماعت شروع کر دو. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا سیدھا فرعون کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے, نبی اسلام مکہ کے سرداروں کے پاس, ٹھیک ہے, عیسیٰ ابن مریم سیجز آف بنی اسرائیل کے سامنے, ٹھیک ہے, حضرت صالح سرداروں کے پاس. سوچیں, ابراہیم علیہ السلام ایلیٹ نام لیں نبی کا, مجھے بتائیں کہ باٹم اپ اپروچ کی ہو کسی نبی نے, ٹاپ ڈاؤن اپروچ نبی کی, ہر نبی کی. تو ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے پھر کہ وقت کے فرعون کو مارنا ہے ہم نے کیا بچے اکٹھے کرنے ہیں. وی نیڈ ٹو انٹیمیڈیٹ اینڈ لٹرلی انسپائر دا پیپل بائی انٹیمیڈیٹنگ دا فیرو آف یور اون ٹائم, اور اسی کی فیلڈ میں اس کو ہرانا ہے. یہ بھی نبیوں نے وہی کیا. عیسیٰ ابن مریم نے طب کی فیلڈ کے معجزے نکالے, موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادوگروں کو, کاہنوں کو پسپا کیا. ٹھیک ہے, تھوڑے سمجھیں. نبی اسلام نے بلاغت کے ان لیڈروں کو بتایا کہ بلاغت ہوتی کیا ہے. وہ سمجھیں اس بات کو, یہ تکے نہیں اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چابیاں دی ہوئی ہیں. وی نیڈ ٹو بی ٹرین آن ہاؤ ٹو ڈیسائفر دا لینگویج آف دا فیرو آف یور ٹائم. بہت غور سے سمجھیں. یہ تواتر سے اللہ تعالیٰ کئی ہزاروں دفعہ انبیاء کے ٹریننگ مینول ہمارے سامنے کھول رہے ہیں, ہم پڑھ نہیں رہے, بٹ ڈرپوک ہیں ہم بس. اس لیے تو میں کہتا ہوں اسلام بزدلوں کا دین نہیں ہے. وی نیڈ ٹو چیلنج. جو میں نے کہا نا, بڑا آدمی وہ ہے جو بڑے دشمن سے لڑائی کرتا ہے, اور مسلمان سے بڑا کوئی نہیں. اگر مسلمان کر کے رہے چھوٹے چھوٹے بونے پکڑ لیتے ہیں اپنے فیک سیلف اسٹیم کو, فیک کانفیڈنس, فالس کانفیڈنس دینے کے لیے. We need to be prepared to fight in the same battle with the rules of the game that they play. And believe کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی کہ فکر نہیں کرو. یہی اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہا تھا نا, فکر نہ کر, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, لگاؤ پھینکو اسا, تیرے ساتھ اللہ کائنات کا رب تیرے ساتھ, ٹینشن کس بات کی. یہ مسلمان کو یہی تو کہہ رہا ہوں, کریج کریج کریج, بڑے دشمن سے لڑائی کرنے کے لیے کریج. وی نیڈ بلینز آف پیپل, لٹرلی 2 بلین مسلمان ہیں نا, بلینز آف پیپل کنیکٹڈ ٹوگیدر. ہوگا کیا پتا ہو, کیا پتا نہ ہو, یہ تو اللہ کو پتا ہے. مگر کھیلنی بڑی گیم ہے, بڑے دشمن کو انٹیمیڈیٹ کرنا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. میرے پاس ہے وہی والی سپر پاور جو کہ نبیوں کے ساتھ تھی. ان کے پاس کون سی سپر پاور ہے جو فرعونوں کے پاس تھی؟ میرے پاس وہ سپر پاور ہے جو نبیوں کے پاس تھی. میں مسلمان ہوں. غور سے سمجھیں. نظام لانا ہے تو فرعون کو پسپا کرنا ہے, بس یہ اسلام ہے. قریش مکہ مدینہ کے یہودی big players, you need to speak their language, know the game, know the rules, beat them in their game. That's how Islam is done.
That's how Islam will be propagated. That's how regular عام لڑکا انگلینڈ میں, امریکہ میں, پاکستان میں, انڈونیشیا میں, آسٹریلیا میں, سڈنی میں, ساؤتھ افریقہ میں, جوہانسبرگ میں, ریگولر عام بندہ اپنا کانفیڈنس پکڑ لے گا. اسلام اوپر سے آئے گا تو, نیچے سے آئے گا تو لگے 50 سال 60 سال اور دیں, 600 سال دیں, بے شک نئے بچے پیدا کریں, چھوٹے چھوٹے بونے, ان کو بڑا کرنے کی کوشش کریں. ایسے تو نہیں ہوگا. ایسے میرے والے پلان سے بھی سارے نہیں کور ہوں گے, مجھے بھی پتا ہے, مگر سارے کور کرنے کا پلان یہی ہے. فیل ہوں گا یا پاس ہوں گے تو اللہ کو پتا ہے. پلان بڑا ہی بنانا ہے. قبر میں جا کے فرشتہ آئے تو فرشتہ ادب سے سلام کرے, مسلمان آیا قبر میں, غور سے سمجھیں اس بات کو. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اسلام ہمیں اشرف المخلوقات بناتا ہے, انسان ہونا نہیں اشرف المخلوقات بناتا. یہ جو مفت میں مالا جپ رہے ہیں, یہاں پیدائشی اشرف المخلوقات ہیں. ابو جہل بھی اشرف المخلوقات ہے. ابو جہل جبرائیل امین کو انٹیمیڈیٹ کرے گا. اسلام اشرف المخلوقات بنائے گا ہمیں. قبر میں فرشتے آئیں گے, مؤدبانہ طریقے سے کہیں گے مسلمان سے بات ہو رہی ہے, اللہ کے کام کرتا ہوا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے مرنے سے پہلے. غور سے سمجھیں اس بات کو. نبی اسلام نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا, کوئی یہ نہ کہ میرے پہ فتوے لگائے, میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں. حضرت عمر بن خطاب سائیکالوجی سمجھیں, نبی اسلام کی سائیکالوجی سمجھیں کہ عمر بن خطاب, کیا تم سوچ سکتے ہو بجلی کی گرج سے زیادہ گرج دار اور ان کی چمک سے زیادہ روشن 2 فرشتے آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے من ربو کا. میں آپ کو مسلمان کا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہوں اشرف المخلوقات کیا ہوتی ہے. غیر نبی کی بات کر رہا ہوں, نبی اسلام کی نہیں, حضرت عمر بن خطاب کی. حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ, کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا او عمر, جیسے تو ابھی ہوش میں ہے. آگے پھر عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ پھر میں دیکھ لوں گا. کیا مطلب اس کا؟ پھر میں بتاؤں گا اسلام کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. ان کی گرج اور چمک اسلام سے تو اوپر نہیں ہے نا. اسلام کی گرج اور چمک دکھانی ہے ہم نے. ہم بیٹھے میں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیا بھائی, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ میرے ساتھ اللہ ہے, کائنات کا مالک میری رنگ میں, میری ٹیم میں, اور میں ہر مخلوق سے ڈر رہا ہوں بیٹھ کے. بڑی گیم کھیلتے ہوئے بے شک ہار جائیں, آپ کا کام ہی نہیں جیتنا, آپ کا کام ہی نہیں ہارنا, وہ اللہ کا کام ہے کہ آپ کو جتائے یا ہرائے. آپ کا کام ہے بگ گیم کے پلیئر بنے. آپ کو قرآن مل گیا ہوا ہے, گلی محلے میں گھس گئے ہیں ہم سارے قرآن لے کے. فرعونوں کو ڈھونڈیں, خدا کا واسطہ ہے, فرعونوں کو ڈھونڈیں. چھوٹے چھوٹے کمزور بکریوں کو نہ ڈھونڈیں ان کو قرآن پکڑا دوں, اور قرآن خود پہنچے گا ان تک. اگر فرعون کو کنورٹ کیا آپ نے, فرعون کو پسپا کیا. قرآن سے بڑی کتاب کو میں پورا ٹینک لے جاتا ہوں اور مکھیاں مار رہا ہوں ٹینک سے. اور ٹینک کے کچھ گریس ہوتی ہے ٹینک کی بھی. ٹینک سے مکھیاں نہیں مارتے, ٹینک سے بندے نہیں مارتے, بلڈنگز گراتے ہیں, پہاڑ توڑتے ہیں ٹینکوں سے. قرآن جیسی کتاب ملی ہوئی ہے اور ہم بیٹھے ہوئے 1-on-1 کھیلیں گے. 1-on-1 That's against the grace of this book. Understand, نبیوں نے کر کے دکھایا ہے, ہر نبی نے کر کے دکھایا ہے. اور ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. کسی اور نبی نے نہ بھی کیا تو ہم نے کرنا تھا, مگر ہر نبی سے اللہ تعالیٰ یہی کام کرا رہے ہیں, اور ہم سیکھ ہی نہیں رہے. کیوں؟ پتہ ہم سب کو ہوتا ہے, یہ میں مان نہیں سکتا نا, اتنے بھی کوئی کم عقل لوگ نہیں ہیں. ہم گلی محلہ میں اس لیے جاتے ہیں, ہماری سیلف اسٹیم یہ بیچ کی نسلوں نے کم کر دی ہوتی ہے. ماں باپ کمزور ہوتے ہیں, ہم بھی بونا کر دیتے ہیں. خسر پھسر میں قرآن سناتے ہیں اپنے ساتھ پلے کو, جیسے کوئی سیکرٹ کتاب ہے ہماری, کبالا سیکھ کے بتایا ہم نے. سوچیں تو صحیح, ایسے بتا رہے ہیں جیسے کوئی راز کی بات ہے, جیسے کوئی غلط بات بتانے لگے. اور وسپر کرو, دھیمے الفاظ میں ایسی بات کرو جیسے نرم, بالکل نرم اور خوش اخلاقی سے بات کریں, مگر ناز ٹپکنا چاہیے آپ کا کہ کائنات لوہے محفوظ سے آئی ہے آپ کے ہاتھ میں کتاب, اللہ نے ہاتھ سے لکھی ہے کتاب, اور آپ اس کو پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں؟ کس کو پریزنٹ کر رہے ہیں؟ This is a problem we need to solve. We need to give the right attitude to the Muslim. And that Muslim, non-Muslim اپنی 2 نمبر کتابیں ہائی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ابھی آ کے پریزنٹ کرتے ہیں. اور ہر مسلمان بلی ہوا ہوتا ہے, ایسے کہاں پر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہی ہوگا, ورنہ اتنا ایٹیٹیوڈ کہاں سے آیا؟ 2 نمبر کتابیں لے کے ہمیں بلی کر, ہم 1 نمبر کتاب لے کے ڈرے ہوئے. میں نے کہا نا, اس دلوں کا دین نہیں ہے اسلام. اس دلوں کا کوئی دین نہیں ہوتا. اسلام کیا, اس دلوں کا کوئی دین نہیں ہوتا. وہ کچھ بھی کر لیں, انہوں نے اس کتابیں آنا ہی آنا جو بہادر ہے اوپر. سو بہت غور سے سمجھیں اس بات کو. انڈرسٹینڈ, کسی بھی انسان چھوڑیں, فرشتوں کو بھی پریزنٹ کرنا ہوتا تو اسی ایٹیٹیوڈ سے پریزنٹ کریں قرآن. اس ایٹیٹیوڈ سے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کتاب.